السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا قرآن میں ایسی کوئی بات ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں کوئی ایک چیز خرچ کریں تو آپ کو اس کا بدلہ 7 گنا ملتا ہے، پھر 100 گنا مل جاتا ہے؟ یعنی ایک مثال یہ بھی دیتے ہیں کہ ایک دانے کی مانند ہے، اس سے 7 بال ہوگے، پھر ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو پھر اللہ جس کے لیے چاہتا بڑھاتا ہے۔ تو یہ کیا اللہ اتنا بڑا سفارشی ہے، رشوت خور ہے کہ اس طرح سے کام کیا جائے؟ یہ تو پھر عمل کا نتیجہ نہیں ہوا، یہ قرآن متضاد آ جاتا ہے۔ تو آئیے آج اسی بات کو قرآن سے سمجھتے ہیں کہ روایتی مترجمین نے ہدایت کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے سمجھاؤں گا، اور آخر میں یہ وضاحت کر دوں گا کہ آج کے دن یہ کس طرح قابل عمل ہے۔ تو اس کے لیے آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 261، 62، 63 یعنی کہ 2 کی 261، 62، 63 یہ 3 آیتیں دیکھ لیں تو یہاں سے بالکل واضح ہو جائے گا۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں ایک دانہ کے مانند ہے جس سے 7 بالیں اگیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر نہیں رکھتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان، نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد ایذا دینا ہو، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں سے یہ بات آتی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں اور آپ کو ایک کے بدلے 100 یعنی 7 نے کی، پھر 7 سے 100 نے کی، یعنی اس طرح بڑھا چڑھا کر جو رمضان میں پیش کرتے ہیں اور چندے کے نام پر مال بٹورتے رہتے ہیں، خاص طور پر ملاؤں کا کیا دھرا ہے، اور مفت میں بیٹھ کر ہڈ حرام ہو کر کھانے کے لیے انہوں نے ایسی توضیع پیش کی ہے کہ مال مفت دل بے رحم، نہ کوئی کام کرنا پڑے اور عیاشی کرتے رہیں، کھاتے پیتے رہیں۔ اللہ کام کرنے کے لیے کہتا ہے، عمل کے مطابق نتائج ملتے ہیں ورنہ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اسلام کا نام بھی بدنام کرتے ہیں، لوگوں سے مفت مال بٹورتے ہیں اور دیتے کچھ نہیں ہیں، بجائے دینے کے لیتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ہر جگہ دینے کا کہا، لینے کا کہیں نہیں کہا۔ یہ تو خود دیکھ کر آپ کو کرنا پڑے گا کہ جو اس قابل ہے اس کو آپ کو خود دیا جائے۔ اگر کوئی مانگتا ہے تو اللہ کے احکام کے خلاف ورزی ہے۔ اللہ نے کہیں مانگنے کا نہیں کہا، ہمیشہ دینے کا کہا ہے۔ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں دراصل بات کیا ہو رہی ہے۔ مثل الذین ينفقون، مثال ان لوگوں کی وہ جو کھلا رکھتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل اس مثال کی طرح ہے، حبۃ انبتت کہ وہ ایک محبت اگاتے ہیں۔ حب جو ہے حب محبت، حب محبت کے لیے کہا گیا، دانے کے لیے نہیں آیا۔ تو حبۃ انبتت ایک محبت اگاتے ہیں، 7 سنابل متعدد اس کی شاخیں ہوتی ہیں، جیسے متعدد شاخیں، تو محبت کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، یہ مختلف طرح سے محبت اگاتے ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، وہ محبت کے لیے دیتے ہیں، وہ اپنا جتانے کے لیے، اپنی دولت کو دکھانے کے لیے، یا اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ ان کو سخی کہے یا سب کچھ کہے، بلکہ وہ محبت کو اگاتے ہیں۔ اور یہ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ فی کل سنبلۃ، کہ ان کے ہر ایک اس طرح کے شاخوں میں 100 حبۃ بگاڑ والی محبت ہے۔ یعنی اب جو لوگ ایسے اس طرح سے کرتے ہیں دکھاوے والا، تو ان کی محبت بگاڑ والی ہو جاتی ہے، اور جو صحیح دینے والے ہیں وہ صرف محبت اگاتے ہیں۔ تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ سے یہ زیادہ ہے اس کے لیے جو یہ چاہے۔ تو جو محبت زیادہ چاہتا ہے وہ محبت ہی پیدا کرتا ہے، اور جو دکھاوا چاہتے ہیں، جو لوگوں میں اپنی عیاری مکاری دکھانا چاہتے ہیں، دولت کا دکھاوا چاہتے ہیں، ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، یعنی اللہ علم کی وسعت والا ہے۔ پھر الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ وہ جو کھلا رکھتے ہیں اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر وہ پیچھے نہیں کیے جاتے۔ اتباع پیچھے چلنے سے یہ ہوتا ہے، تو یتبعون وہ پیچھا کیا جانا، تو وہ یہ پیچھا نہیں کرواتے کیا، ما انفقوا جو وہ کھلا رکھتے ہیں، منا ولا اذن احسان اور نہ اذیت کے لیے۔ تو وہ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو کھلا رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو دراصل وہ یہ پیچھا نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ وہ کھلا رکھ رہے ہیں وہ ایک احسان ہو اور نہ وہ اذیت بنے۔ تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا نتیجہ ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ قول معروف، بات پہچان کروائی ہوئی ہے، ومغفرۃ، اور حفاظت ہے، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس سچائی سے، یتبعھا اذى، جس کے پیچھے اذیت ہو۔ یعنی ایسی سچائی کہ آپ کسی کو اذیت دینا چاہتے ہیں، تو اس سچائی سے بہتر ہے کہ جہاں آپ اذیت دے رہے، اس سچائی سے بہتر ہے کہ آپ حفاظت چاہیں۔
واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ بردبار ہے۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو سمجھاتا ہوں۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو کھلا رکھتے ہیں اس مثال کی طرح ہے جیسے متعدد شاخوں سے محبت اگاتی ہے۔ تمہاری ہر ایک بگاڑ والی شاخوں میں محبت ہے، اور اس کے لیے جو یہ چاہے اللہ سے دو چند ہے، یعنی اضافہ ہے، اور اللہ علم سے وسعت والا ہے، یا اللہ وسعت کے علم والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو کھلا رکھتے ہیں، پھر جو وہ کھلا رکھتے ہیں احسان اور نہ ہی اذیت کو اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا نتیجہ ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ بات پہچان کروائی ہوئی ہے اور حفاظت ہے، تمہاری سچائی سے بہتر ہے یہ کہ اس کے پیچھے اذیت ہو، اور اللہ بے پرواہ بردبار ہے۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے کہ یہ کس طرح سے ہدایت ہے، اور اس کو کس طرح سے مانگنے پر لگا دیا ہے کہ لوگوں کا مال لو، اور دولت مندوں کو بڑا سینہ چڑھوا کے کہہ دو دیکھو ہم نے ایک دے دیا اور اس کی بجائے ہمیں 100 گنا اور 700 گنا ملے گا، خاص طور پر رمضان میں 1 کا 10 اور 10 کا 100، اور پھر اس طرح سے بڑھا چڑھا کر لے کر لوگوں سے مال بٹورتے رہتے ہیں۔ اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں کھلا رکھتے ہیں۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ یہ جو آپ مدرسوں میں یا مسجد بنانے کے نام پر یا مدرسے کے نام پر در، یہ اللہ کی راہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ وہ ہے کہ جس سے آپ بہترین معاشرہ تشکیل دیں، سب سے پہلے کردار سازی کریں، اچھے کردار والے لوگ ملیں گے، ایک اچھا معاشرہ بنے گا، اچھے معیشت کے نظام بنے گا، اور جب وہ معیشتی نظام اور معاشرتی نظام بہتر ہوگا تو وہ پھر ایک ریاست کی بنیاد پڑے گی، ایسی ریاست جہاں سلامتی والا نظام قائم ہو، جس کی دنیا خواہش مند ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، وہ اسی لیے کرے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ جو ہے سلامتی والے نظام کے لیے راضی ہے، کیونکہ وہ جو سلامتی والا نظام آپ کو دے رہا ہے اس کو اپنانا ہے، یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، رعایت کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے اوپر اپنے مال کی دھوس جمانے کے لیے نہیں ہے، اور نہ غریبوں کے نام پر امداد کر کے اپنے آپ کو بڑاپن دکھانے کا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ آپ چھپ کر کریں یا کس کریں، جس میں یہ اللہ کی راہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ وہ جہاں اللہ کے نظام کے لیے کام کیا جائے، جہاں اللہ کے نظام کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی کوششیں کی جائیں، جہاں ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے جہاں اسلام کے پیروکار ہوں، جہاں اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کی جائے، بجائے اس کے کہ غیر اللہ کی فرما برداری اختیار کریں اور ریاکاری کریں۔ تو اللہ کے راستے میں جو لوگ اپنا مال کھلا رکھتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، یعنی اس طرح ہے کہ وہ دراصل ایک محبت اگاتے ہیں، اور ایسی محبت کہ وہ متعدد اس کی شاخیں نکلتی ہیں۔ یقینی سی بات، آپ ایک شخص سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ منسلک 10 افراد اور بھی ہوتے ہیں، وہ محبت مزید آگے بڑھتی ہے، تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ محبت ایسی اگتی ہے کہ اس کی متعدد شاخیں ہو جاتی ہیں، اور ہر ایک بگاڑ والی شاخ میں محبت آ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ہر بالی میں 100 دانے ہوئے، 100 دانے کی بات نہیں، میاں کہتے ہیں سڑے ہوئے کو، بگاڑ کو، تو یہ بگاڑ سے یعنی ہر ایک جو بگاڑ والی شاخ ہے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے جب آپ صرف اللہ کی راہ میں کرتے ہیں۔ لیکن جو آپ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا ملاؤں کو دیتے ہیں، مسجد اور مدرسے کے نام پر چندہ دیتے ہیں، اس سے محبت نہیں اگتی، نہ اس سے معاشرہ بنتا ہے، بلکہ اس سے مزید تقسیم در تقسیم ہوتا رہتا ہے، اور غربت کا احساس زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں، مانگنے والے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ان کی ایسے ہڈ حرام ہو جاتے ہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے کھانا چاہتے ہیں۔ پستہ صرف درمیانہ طبقہ ہے، جو متوسط طبقہ ہے، جو سفید پوش طبقہ کہلاتا ہے، اور عمرہ وہ دے کر فخر محسوس کرتے ہیں، اور جو غریب ہے وہ تو لیٹ جاتا ہے کہ ہمیں لینا ہی لینا ہے، نہ اس کو اپنی عزت کا خیال اور نہ اس کو اپنی بڑائیت کا خیال، کیونکہ اللہ کی راہ میں کوئی کچھ نہیں کرتا، سب دکھاوا ہوتا ہے۔ جب اللہ کی راہ میں آپ محبت رکھیں گے، اپنا مال دیں گے، اس میں خرچ کریں گے، تو وہ اس طرح سے محبت اگائے گی کہ اس کی اتنی متعدد شاخیں ہوں گی کہ ہر بگاڑ میں سے بھی ایک محبت آ جائے گی، اور اللہ سے یہ اضافہ ہوتا ہے اسی کے لیے جو یہ چاہے، جو اس طرح سے چاہتا ہے، جو ایسا نہیں چاہتا ہے، صرف دکھاوا چاہتا ہے، اس کو دکھاوا ہی ملتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ علم کی وسعت والا ہے۔ اللہ نے اتنا وسیع علم دیا ہے کہ اس کے مطابق جو کام کیا جائے گا اس کے وہ یعنی کہ گہرے نتائج آئیں گے جس کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں کھلا رکھتے ہیں، اور پھر وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ جو کھلا رکھ رہے ہیں کوئی احسان ہو
اور نہ کسی کو اذیت دینا ہو، نہ احسان جتا رہے ہیں اور نہ کسی کو اذیت دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں کھلا رکھیں، تو ان کے لیے ان کا اجر جو ہے، ان کا نتیجہ اللہ ان کے رب کے پاس ہے، تو رب ان کا بہترین نتیجہ دے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ ایک یہ بھی نکلے گا کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ جو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والی جو کیفیت جو معاشرہ بننے کے بعد ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اس میں بھی حاصل ہوتا ہے جہاں معاشرہ نہیں بنا ہے۔ اور ایسا کس لیے ہوتا ہے کہ قول معروف، یہ بات پہچان کروائی ہوئی ہے، اور معروف یعنی جو پہچان کروائی وہ کتاب میں موجود ہے، کتاب سے باہر کی بات نہیں ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں جو باتیں موجود ہیں وہی معروف ہیں، کتاب سے باہر کی کوئی بات معروف نہیں ہے، کوئی بات پہچان کروائی ہوئی نہیں ہے جو سند ہو، جو دلیل ہو۔ تو بات پہچان کروائی ہوئی ہے، اور حفاظت بہتر ہے اس سچائی سے جس کے پیچھے اذیت ہو، یعنی آپ ایسی سچائی کر رہے ہیں جس سے آپ لوگوں کو اذیت دینا چاہتے ہیں، کسی کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس سچائی کے پیچھے جانے سے جس میں اذیت ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ حفاظت چاہیں۔ اور اللہ جو ہے وہ بے پرواہ بردبار ہے، یعنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، نہ اللہ آپ کا محتاج ہے، نہ اللہ کچھ چاہتا ہے، اور وہ بردبار بھی ہے۔ اس کے اندر یعنی ہر حکم میں ایک علمی کیفیت پوشیدہ ہوتی ہے جس سے انسان کو مزید بڑائی حاصل ہوتی ہے، وہ مزید بلندی کی طرف جاتا ہے، بردباری کی طرف جاتا ہے، سمجھداری کی طرف جاتا ہے، بجائے دکھاوے کے اور کہنے کے۔ ایسا نہیں ہوتا جس طرح ہمارے سیاستداں کہتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ان کے اندر بردباری نہیں ہے، وہ مستقبل کی پلاننگ نہیں کرتے، وہ کوئی ویژن نہیں رکھتے، وہ کوئی خواب نہیں رکھتے ہیں۔ جو اللہ خواب دکھا رہا ہے بہترین معاشرے کا اور دنیا میں غالب آنے کا، اس خواب سے ان کا قطعی کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ تو اللہ جو وہ بے پرواہ بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق اس کے راستے میں مال کھلا رکھیں گے اور اس کے لیے آپ محبت اگائیں گے، تو وہ ایسی شاخوں کی طرح پھیلے گی کہ ہر بگاڑ سے بھی محبت آ جائے گی، اور یہ سب کچھ اسی وقت زیادہ ہوگا جتنا آپ کا علم بڑھے گا، جتنی آپ کے علم میں وسعت آئے گی، کیونکہ اللہ بھی علم کی وسعت والا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے مال نہ کھلا رکھیں کہ آپ کسی کو احسان جتائیں اور نہ آپ اذیت دیں، تو پھر آپ کا اجر، اس کا نتیجہ جو اللہ کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اور یہ تمام باتیں جو وہ پہچان کروائی ہوئی سے ہوگا، یعنی القرآن سے لیا جائے گا، یہ باتیں پہچان کروائی ہوئی ہیں جو کتاب میں موجود ہیں، اور پھر وہ حفاظت چاہیں وہ زیادہ بہتر ہے ایسی سچائی سے جس کے پیچھے اذیت ہو۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ بے پرواہ بردبار ہے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔